وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلق والعبد عبد وهو الله رؤوف رحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام بزرگان دین، اللہ تعالیٰ نے زندگی کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے شر اور خیر کو بھی پیدا کیا۔ نعمت ہو یا راحت، شر ہو یا خیر، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب انسان قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو قرآن کی ایک آیت کے اوپر جا کر انسان تھوڑا الجھ سا جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین کے اندر خشکی ہو یا تری، جہاں پر بھی آپ کو فساد، مصائب، تکالیف، پریشانیاں نظر آئیں نا، تو یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی بدولت ہے۔ انسان نے خود اپنے لیے یہ سارا کچھ کمایا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں دکھ، درد، تکلیف، پریشانی پہنچتی ہے، یہ تمہارا اپنا کمایا ہوا ہے، یہ تمہیں نے کیا تھا۔ ایک طرف ذہن یہ کہتا ہے کہ شر اور خیر اللہ نے پیدا کی ہے، دوسری طرف سے قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کی بدولت، اور لوگوں سے بھی یہی سننے کو ملتا ہے۔ لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں کہ آج دنیا کے اندر، آج ممالک کے اندر جو کچھ ہے یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو جواب چاہیے کہ آیا یہ سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے یا انسان کا اپنا کمایا ہوا انسان کے سامنے آ رہا ہے۔
آج پوری دنیا بالعموم اور وطن عزیز بالخصوص جن مصائب، جن تکالیف اور جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے گزشتہ چند سالوں سے، کبھی آسمانی آفت ہے، زلزلے، سیلاب، طرح طرح کی بیماریاں، کبھی اموات، کبھی ایکسیڈنٹ، کبھی مہنگائی ہے، کبھی آپس کی خانہ جنگی ہے۔ میرا ملک گزشتہ چند سالوں سے ان سب تکلیفوں کا سامنا کر رہا ہے، لیکن ابھی تک حالات کافی دھندلے ہیں۔ کہیں موسم صاف اجلا نظر نہیں آ رہا۔ اب ہر آدمی کی زبان کے اوپر ایک ہی بات ہے کہ آیا ہمارے اپنے یہ کرتوت ہیں یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اس کا جواب لینے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف پھر لوٹنا پڑے گا۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن ایک بڑا سادہ سا جواب دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر حالات یہ ہیں نا تو ذرا اپنی زندگیوں کی طرف نظر دوڑاؤ، ذرا اپنی زندگیوں کو دیکھو۔ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر اوامر اور نواہی پورے ہیں، تم شریعت کے پابند ہو، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا تھا تم نے وہ سارے کام بجا لائے ہیں، اور جن کاموں سے منع کیا تھا کبھی ان کے قریب بھی نہیں گزرے، کبھی ان کے قریب بھی نہیں گئے۔ زندگیوں کے اندر رزق حلال ہے، گھر کے اندر مکمل شرعی نظام ہے۔ ان سب حالات کے باوجود بھی اگر تکالیف ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آخرت کے اندر بلندی درجات کا ذریعہ یہ چیزیں بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی ایسے مقام سے نوازنے والے ہیں کہ جہاں تمہیں تمہاری نیکیاں نہیں لے جا سکتی، پھر اللہ یہ حالات تمہارے اوپر لا کر تمہیں آخرت کے اندر جنت میں بہت بلند مرتبہ نصیب کریں گے۔ قرآن نے ایک جواب تو یہ دیا، اور دوسرا جواب قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر اوامر نہیں ہیں، نواہی نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کا حکم دیا تھا تم نے وہ تمام احکام بجا نہیں لائے، اور جن کاموں سے منع کیا تھا رکے نہیں، باز نہیں آئے، رزق حرام گھر کے اندر بکثرت، نماز کی پابندی نہیں ہے، تو پھر اللہ کہتے ہیں، پھر قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اپنے راستے بدلنے پڑیں گے، پھر تمہیں باز آنا پڑے گا، پھر تمہارے اپنے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے، پھر جو حالات تمہارے اوپر گزر رہے ہیں تو یہ تمہاری ہی بدولت ہے۔ تم اگر ان راہوں سے، ان راستوں سے باز آ جاؤ گے تو میں یہ سارے کے سارے حالات بدل دوں گا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر تم انہی راہوں کے راہی رہے، تم انہی راستوں کے اوپر چلتے رہے تو پھر مت سوچنا کہ میں یہ حالات بدل دوں گا، بلکہ دن بہ دن گرتے چلے جاؤ گے، دن بہ دن دنستے چلے جاؤ گے، دن بہ دن ان حالات کا شکار ہوتے چلے جاؤ گے۔ جتنے ہاتھ مارو گے، جتنے پاؤں مارو گے، جتنا چیخو گے، جتنا چلاؤ گے، دلدل کی طرح ہمیشہ نیچے چلے جاؤ گے، اوپر آنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ آج میں اپنی زندگی دیکھ سکتا ہوں، آج آپ اپنی زندگی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اوامر اور نواہی اور شریعت میری اور آپ کی زندگیوں میں ہیں تو پھر ہم ان حالات سے پریشان نہیں ہیں، پھر ہمیں یہ حالات اداس نہیں کریں گے، پھر ہمیں یہ حالات تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے۔ آخرت کے اندر یہ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، آخرت کے اندر یہ ہمارے لیے بلندی درجات کا سبب بنیں گے۔ اور اگر میری زندگی میں شریعت نہیں ہے، اگر میری زندگی کے اندر اوامر اور نواہی نہیں ہیں، اگر میں قرآن اور حدیث کا پابند نہیں ہوں تو پھر مجھے اور آپ کو یہ راہیں چھوڑنی پڑیں گی، مجھے اور آپ کو یہ راستے بدلنے پڑیں گے۔ اور یہاں پر ایک اور الزام میرے معاشرے کے اندر بکثرت ہے، دوست کو الزام دے رہا ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو یہ الزام دے رہے ہیں، حکومتی افراد لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور لوگ حکومتی افراد سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو یہ طعنہ اور طنز دے رہا ہے کہ یہ حالات تمہاری وجہ سے ہیں، یہ الزام تراشی ہے۔
یہ بہتان ہے، اس کے اندر سارے شامل ہیں، اس کے اندر سارے داخل ہیں، اس کے اندر سب مجرم سارے اپنی اپنی زندگیاں اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت کے کتنا پابند ہے، شریعت کے اوپر ہمارا کتنا عمل ہے، شریعت ہماری زندگیوں کے اندر کتنی رچی اور بسی ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر سب مجرم ہیں، پھر کوئی ایک فرد دوسرے کو طعنہ نہیں دے سکتا، کوئی ایک جماعت دوسری جماعت کو طعنہ نہیں دے سکتی، پھر والدین بچوں سے نہیں کہہ سکتے، بچے والدین سے نہیں کہہ سکتے، بہن بھائیوں سے یہ شکوہ نہیں کر سکتی، بھائی بہنوں سے نہیں کر سکتے، پڑوسی پڑوسیوں سے نہیں کر سکتے، پھر اس کے اندر سارے شامل، پھر اس کے اندر سارے داخل ہیں۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور ذکر کر دوں، اگر ہم شریعت کے پابند ہیں، اگر ہماری زندگیوں میں قرآن بھی ہے، اگر ہماری زندگیوں میں نبی کا فرمان بھی ہے، ہم مکمل اوامر اور نواہی کی پابندی کرنے والے ہیں، تو اس بات کی گارنٹی نہ قرآن نے دی ہے نہ نبی کے فرمان نے دی ہے کہ دنیا کے اندر تم تکالیف سے بچ جاؤ گے، دنیا کے اندر تمہارے اوپر کوئی دکھ نہیں ہے، دنیا کے اندر تمہارے اوپر کوئی درد نہیں ہے، دنیا کے اندر تمہیں کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اگر میں مکمل قرآن کے اوپر عمل کرتا ہوں، شریعت میری زندگیوں میں ہے، نماز کا پابند ہوں، رزق حلال بڑے احتیاط سے استعمال کرتا ہوں، تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیے، آپ نبی کا فرمان اٹھا کر دیکھیے، کہیں بھی اس بات کی گارنٹی دنیا کے اندر نہیں ہے کہ میں تکالیف سے بچ جاؤں گا۔ کائنات کے اندر سب سے معزز اور کائنات کے اندر سب سے نیک طبقہ حضرات انبیاء کا ہے، لیکن آپ ذرا ان کی زندگیاں تو اٹھائیں، آپ ذرا ان کی سیرت پڑھیں تو صحیح، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ آزمائش سے جو طبقہ گزرا ہے وہ حضرات انبیاء کا ہے۔ اللہ کے نبی کی آپ زندگی اٹھائیے، اللہ کے نبی کی آپ سیرت اٹھائیے، 3 بیٹوں کا جنازہ آپ کی گودی سے اٹھایا گیا، 3 بیٹیوں کا جنازہ آپ کی زندگیوں میں اٹھا ہے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے طالب ہیں، والدین سے آپ بچپن سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں، 2.5 سال تک شیب ابی طالب کے اندر آپ قید رہے ہیں، آپ نے پتے کھا کر گزارا کیا ہے، جس جگہ آپ نے جنم لیا، جہاں آپ کا بچپن گزرا، وہاں سے آپ کو ہجرت کرنا پڑی ہے، طائف کے اندر آپ کے پاؤں لہو لہان ہوئے ہیں، آپ کا جوتا خون کی وجہ سے جم گیا آپ کے پاؤں کے اندر، احد کے اندر آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں، آپ کی سب سے پیاری بیوی حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگی ہے، کائنات کا سب سے معزز فرد، کائنات کے اندر سب سے زیادہ نیک ہستی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر آپ کو ان حالات سے گزارا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کوئی آدمی جتنا مرضی نیک ہو، اس بات کی گارنٹی دنیا میں نہیں ہے کہ تکلیفوں سے بچ سکتا ہے، آزمائش سے بچ سکتا ہے، مصیبتوں سے بچ سکتا ہے۔ ہاں آخرت کے اندر گارنٹی ہے، آخرت کے اندر گارنٹی نہیں، آخرت کے لیے گارنٹی ہے کہ ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کا درد، ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے آپ کی حفاظت کی جائے گی، بلکہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے فرمایا دنیا کے اندر اگر کسی کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچی، حتیٰ کہ اگر ہلکا سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو آپ نے فرمایا اس تکلیف کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ گناہ معاف فرمائیں گے۔ اگر دنیا کے اندر کسی کو بخار چڑھا تو یہ بخار اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے۔ آخرت کے اندر دنیاوی حالات کی وجہ سے اللہ تعالی حالات بدل دیں گے، لیکن دنیا کے اندر جو جتنا نیک ہوگا اس کو اتنی زیادہ تکلیفوں سے گزارا جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ سب سے نیک جماعت، سب سے نیک فرد دنیا کے اندر حضرات انبیاء آئے ہیں، اور سب سے زیادہ تکلیفوں سے حضرات انبیاء کو گزرنا پڑا ہے۔ آپ حضرت موسیٰ کی زندگی اٹھائیے، بچپن گزرا تو دشمن کے گھر میں، جو ہی تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنے وطن سے ہجرت کرنا پڑی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کی زندگی تو اٹھائیے، آپ کو کن کن تکلیفوں سے اور کن کن
مصیبتوں سے گزرنا پڑا، کبھی آگ کے اندر آپ کو پھینکا جا رہا ہے، کبھی اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو بیابان کے اندر آپ چھوڑ کر آئے ہیں، اور حکم ہے کہ بولنا بھی نہیں، بتانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی، صرف اشارے سے کہہ دینا کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، مجھے حکم نہیں ہے۔ اس سے زیادہ آزمائش اور کیا ہو سکتی؟ باپ کے سامنے کھڑے ہیں، وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے کھڑے ہیں، جتنے زیادہ نیک ہستیاں دنیا کے اندر حضرات انبیاء کی ہے، اتنے زیادہ نیک اور کوئی بھی نہیں آ سکتے، اور سب سے زیادہ تکلیفوں سے بھی انبیاء کو ہی گزارا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دنیا کے اندر کوئی نیک ہے تو اس بات کی گارنٹی نہ قرآن نے دی ہے اور نہ ہی اس بات کی گارنٹی نبی نے دی ہے کہ دنیا کے اندر تکلیفوں سے وہ بچ سکتا ہے، دنیا کے اندر پریشانیوں سے وہ بچ سکتا ہے، دنیا کے اندر آزمائش سے وہ بچ سکتا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، پوری دنیا کی زبان کے اوپر اب ایک ہی لفظ ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگ رہے ہیں، یا اللہ رحم کر، یا اللہ شفقت کر، یا اللہ مہربانی کر۔ ان حالات کی وجہ سے تھک گئے، ان حالات کی وجہ سے تھک گئے، اب صبر نہیں ہو رہا، تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور آزمائشوں سے گزر کر بالکل آخر تک پہنچ چکے ہیں۔ یا اللہ اب ہماری زندگیوں کے اوپر رحم کر، ان حالات کو ہم سے ہٹا لے، دور کر لے۔ میں دو جگہیں قرآن سے آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک جگہ نبی کے فرمان سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر ہم اللہ سے رحم کے امیدوار ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہماری زندگیوں پر رحم کر، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کے اندر 2 جگہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ میں رحم کروں گا، میں شفقت کروں گا، میں مہربانی کروں گا، لیکن تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا مقام، پہلی جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک ہوگی، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی میں تمہارے مالوں کو ضائع کر دوں گا، وَالْأَنفُسِ، کبھی اموات کی کثرت ہوگی، وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی محنت کرو گے لیکن پھل نہیں ملے گا، نتیجہ نہیں ملے گا۔ اگر ان سب حالات کے اوپر تم نے صبر کیا، ان سب حالات کے باوجود تم نے حلال اور حرام کے درمیان تمیز رکھی، ان سب حالات کی وجہ سے تم نے اللہ کا دامن نہ چھوڑا، تو پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آگے جا کر اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اے میرے حبیب ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ میں عن قریب ان کے اوپر اپنی رحمت برساؤں گا، عن قریب میں ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت برساؤں گا۔ تو دنیاوی جو بھی حالات آ جائیں، دکھ، درد، مصیبت، پریشانی، مصائب، آزمائش، دنیاوی جو بھی حالات آ جائیں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اور اپنے نبی کی زبانی وعدہ کیا ہے کہ اگر ان لوگوں نے صبر کیا، اگر ان لوگوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ صبر ہے کیا بھلا؟ صبر یہ ہے کہ جن حالات سے میں اور آپ گزر رہا ہوں، ہم گزر رہے ہیں، ہم شریعت کو نہ چھوڑیں۔ گھر کے اندر کھانے کو کچھ نہیں، گھر کے اندر پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جوتا نہیں ہے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت نہیں ہے، لیکن کبھی حرام نہیں کھانا، کبھی سود نہیں کھانا، کبھی رشوت نہیں لینی، کبھی دھوکہ نہیں کرنا، کبھی فراڈ نہیں کرنا، ایک چیز دکھا کر دوسری چیز کو بیچنا نہیں ہے، بازار کے اندر بیٹھ کر جھوٹی قسم نہیں کھانی، چوری نہیں ہے، ڈاکہ نہیں ہے، 2 نمبری نہیں ہے۔ یہ ہے صبر کہ جیسے حالات آئے، جس قسم کے بھی حالات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن شریعت کو نہیں چھوڑنا، قرآن کو نہیں چھوڑنا، نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑنا۔ اگر میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ ان سب حالات کے اندر شریعت کا پابند ہے تو پھر مبارک ہو، یہ حالات بہت جلد بدلنے والے ہیں، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
کہ ان قریب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اوپر رحمت اور مہربانی ہونے والی ہے۔ اور آگے اللہ نے ایک بہت خوبصورت بشارت اور خوشخبری دی ہے، فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، ان لوگوں کو خوشخبری ہو کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہے، کبھی بھی یہ لوگ راہ راست سے نہیں ہٹ سکتے کہ میں نے ان کو آزمایا، کبھی بھوک کے ساتھ، کبھی تکلیفوں کے ساتھ، کبھی بکثرت اموات کے ساتھ، کبھی ان کا مال لے کر آزمایا، کبھی سال سال انہوں نے محنت کی ہے لیکن رزلٹ اور نتیجہ ان کے حق میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے صبر کا دامن چھوڑا نہیں ہے، انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوشخبری ہو، ان کو بشارت ہو، یہ سارے صبر کرنے والے ہیں، اور جو بھی صبر کرنے والا ہے، جو بھی صبر کرنے والا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جتنی بھی نیکیاں دنیا کے اندر، روزہ، جہاد، شہادت، نماز، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی نیکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تول کے دوں گا، میں دیکھوں گا کہ اخلاص کیسے، میں دیکھوں گا کہ محنت کیسی ہے، میں دیکھوں گا کہ مشقت کیسی ہے، پھر اس کے بعد جا کر میں اجر سے نوازوں گا۔ لیکن واحد نیکی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ صبر کرنے والے ہیں نا، میں صابرین کی نیکی کو کبھی تولوں گا نہیں، میں بغیر حساب کتاب کے ان کو دوں گا، بغیر گننے کے دوں گا اور بغیر شمار کیے دوں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، دنیا کے اندر تکلیفوں اور مصیبتوں کے اندر جو لوگ صبر کر کے آئے، کل قیامت والے دن گنا نہیں جائے گا، کل قیامت والے دن تولا نہیں جائے گا، کل قیامت والے دن حساب کتاب نہیں ہوگا کہ دیکھو نیکی کتنی ہے، نہیں، بلکہ بغیر حساب کتاب کے دوں گا۔ سعید بن مسیب بڑے مشہور محدث ہیں، بڑے مشہور تابعی ہیں۔ ایک دفعہ کسی نے آ کر ان کو کہا حضرت آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو فرمانے لگے الحمدللہ۔ کہنے والے نے کہا کہ حضرت آپ کا بیٹا دنیا سے چلا گیا اور آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں۔ فرمانے لگے الحمدللہ اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک لیا، بقیہ 5 چھوڑ دیے ہیں، وہ سارے بھی لینے کے اوپر قادر تھا۔ 6 بیٹے ہیں، وہ 6 کے 6 لے سکتا تھا، میں کیا کر سکتا؟ میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس قدرت نہیں ہے، میں لڑ نہیں سکتا، میں مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کر سکتا۔ وہ 6 کے 6 بیٹے لینا چاہتا تو لے سکتا تھا، اس نے 1 لے کر 5 میرے پاس ہی رہنے دیے ہیں۔ میں نے اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے اس بات کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تو آج ہم اس بات کی اللہ تعالیٰ سے بار بار دعا کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں۔ لوگوں کی درخواست بھی یہی ہے کہ اللہ سے رحم مانگا جائے، اللہ سے شفقت مانگی جائے، اللہ سے مہربانی مانگی جائے۔ تو میں نے پہلے لوگ ذکر کیے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کے اوپر اپنی مہربانی کروں گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں بھلا؟ کہ جب میں تکلیف بھیجوں، جب میں مصیبت بھیجوں، جب میں آزمائش بھیجوں، تو کبھی انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، ہمیشہ ان لوگوں نے صبر کیا، تو اللہ نے وعدہ کیا کہ ان قریب میں ان لوگوں کے اوپر رحم کروں گا۔ یہ پہلا مقام تھا۔ دوسرا مقام ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے اوپر میں رحم کرنے والا ہوں وہ لوگ کون سے ہیں بھلا؟ اللہ نے 6 جماعتوں کا تذکرہ کیا۔ پہلی جماعت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اگر مومن مرد اور مومن عورتیں اگر آپس کے اندر ان کی دوستی ہے، دلوں کے اندر حسرت، دلوں کے اندر حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بولنا نہیں چھوڑا، بلکہ جو مرد ہیں وہ مردوں کے دوست ہیں، جو مومن عورتیں ہیں وہ عورتوں کی دوست ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے۔ یہ پہلی جماعت، یہ پہلا گروہ جن کے اوپر اللہ اپنا رحم کرنے والا ہے۔ اگر مومن مرد مومن مردوں کے دوست اور مومن عورتیں مومن عورتوں کی دوست
ایک بات۔ نمبر 2، یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں، بھلائی کا حکم کرتے ہیں۔ اور اچھے کاموں کا حکم، بھلائی کا حکم، یہ صرف تبلیغی جماعت کے ذمہ نہیں ہے، یہ صرف علماء کے ذمہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان، آپ نے فرمایا الا سنو، الا سنو، سائرن۔ جیسے ہم کوئی اہم بات بتلانے لگے نا تو سامعین کو کہتے ہیں کہ دھیان سے، توجہ سے، اللہ کا اور اس کے رسول کا اصول اور ضابطہ ہے کہ جب وہ اہم بات کرنے لگتے ہیں تو پہلے کہتے ہیں الا، دھیان سے، توجہ سے، دھیان سے سننا، اس کو یاد رکھنا۔ کلکم راعٍ، تم میں سے ہر ایک محافظ ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک سے کل قیامت والے دن اپنے لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر والد ہے تو کل قیامت والے دن بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر استاد ہے تو کل قیامت والے دن شاگردوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھ ہوگی، اور اگر کوئی نگران ہے تو اس سے بھی کل قیامت والے دن بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر حکومتی افراد ہیں تو ان سے بھی اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہم نے ان کی ذمہ داری تمہارے ہاتھوں میں دی تھی، کتنا حق ادا کیا، اچھے کاموں کا حکم کیا تھا یا نہیں۔ تو یہ دوسری جماعت ہے، یہ دوسرا گروہ ہے کہ جن کے اوپر اللہ اپنا رحم کرے گا۔ وہ کون سا بھلا؟ یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم کرتے ہیں۔ نمبر 3، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور برے کاموں سے روکنا یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کہیں گناہ ہوتا ہوا دیکھو تو سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روکو، اپنے ہاتھ سے روکو۔ اگر قوت ہے، اگر طاقت ہے، اگر ہمت ہے تو اپنے ہاتھ سے روکو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر ہاتھ سے نہیں نہ روک سکتے تو اپنی زبان سے اس کی برائی بیان کرو، اپنی زبان کے ساتھ لوگوں کو بتلاؤ کہ یہ کام اچھا نہیں ہے۔ اور اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، اگر یہ ہمت بھی نہیں ہے تو پھر کیا کرنا؟ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، پھر اپنے دل کے اندر اس کو برا جانو۔ اور آخر کے اندر آپ نے فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اگر برائی ہوتے ہوئے دیکھو، نہ ہاتھ سے منع کیا، نہ زبان سے اس کی برائی بیان کی، نہ دل کے اندر اس کو برا جانا، تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان کی خیر منانا کہ مرتے وقت ایمان سے محروم نہ کر دیے جاؤ، مرتے وقت ایمان سے محروم نہ کر دیے جاؤ۔ تو یہ تیسری جماعت تھی، یہ تیسرا گروہ تھا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ چوتھی جماعت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ پانچویں جماعت وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چھٹی جماعت وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ جہاں پر اللہ کی بات آ جائے، جہاں پر اس کے رسول کی بات آ جائے، پھر کبھی انہوں نے سستی نہیں کی، پھر کبھی انہوں نے کوئی تعویل نہیں کی، پھر انہوں نے کبھی کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کی۔ صحابہ کی عادت تھی، صحابہ کو جب پتہ چلتا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے تو پھر کبھی انہوں نے اف بھی نہیں کیا، کبھی انہوں نے اف بھی نہیں کیا۔ حضرت ام خلاد عورت ہے، رات کے وقت پردے کا حکم آیا، صبح فجر کی نماز کے لیے مسجد کے اندر تشریف لے گئیں تو وہاں پر جا کر پتہ چلا کہ رات کو پردے کی آیات اتر آئی ہیں۔ تو پھر یہ نہیں کیا کہ آج بغیر پردے کے ہی گھر چلی جائے، نہیں، بلکہ اپنے بیٹے کو بلایا، کہا کہ گھر سے جا کر چادر لے کر آؤ، آج کے بعد میں بغیر چادر کے نہیں نکلا کروں گی، مجھے پتہ نہیں تھا۔ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ جب شراب کی حرمت آئی نا تو گھروں کے اندر لوگوں کے شراب تھی، مٹکے بھرے ہوئے تھے، تو پھر لوگوں نے یہ تعویل نہیں کی کہ چلو اس کو بیچ دیتے ہیں، پھر لوگوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ چلو جو بنی ہوئی ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، نہیں، پھر وہ مٹکے بھی توڑ دیے ہیں جس مٹکے کے اندر وہ شراب بنایا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تھا نا تو مدینہ کی گلیوں کے اندر پانی کی طرح شراب بہہ رہی تھی۔
پھر کسی نے بیچنا بھی گوارا نہیں کیا، پھر کسی نے پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ بیچنا اور پینا تو دور کی بات، جن برتنوں کے اندر صحابہ شراب بنایا کرتے تھے وہ برتن تک توڑ دیے ہیں۔ یہ 6 جماعتیں ہیں، یہ 6 جماعتیں ہیں۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اولئک سیرحمہم اللہ۔ ان 6 جماعتوں کو بشارت ہو کہ ان قریب ان کے اوپر اللہ اپنی شفقت کرنے والے ہیں، ان کے اوپر اللہ اپنی مہربانی کرنے والے ہیں۔ یہ 2 لوگ تھے جو قرآن میں ہیں، ایک تیسری جماعت، ایک تیسرا گروہ جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین میں جو بستے ہیں ان کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آج ہم آسمان والے کی شفقت سے محروم ہیں، اس کی مہربانیوں سے محروم ہیں، اس کی عنایتوں سے محروم ہیں۔ دن بہ دن تکلیفوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن آگے بھی موسم صاف نہیں ہے، آگے بھی دھند ہی دھند، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں صاف موسم نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کا جہاں ہاتھ پڑتا ہے وہ ظلم سے باز نہیں آتا۔ جس کو اللہ نے 2-4 پیسے دے دیے وہ اپنے پاس کام کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ جس کو اللہ نے تھوڑی سی طاقت دے دی ہے وہ غریبوں کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے۔ شاید مجھ سے زیادہ آپ حضرات کا تجربہ ہو۔ آپ ذرا جنوبی پنجاب کے جو علاقے ہیں اور سندھ کے جو وڈیرے ہیں ذرا ان کی تاریخ اٹھا کر تو دیکھیے، وہاں پر آج بھی وہ نظام ہے جو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے 1400 سال پہلے جو نظام تھا، کہ جس کے پاس تھوڑی سی دولت ہے، جس کے پاس تھوڑا سا عہدہ ہے، جس کے پاس تھوڑی سی زمین ہے، وہ غریبوں کے ساتھ جو حشر کرتا ہے اللہ معاف کرے۔ یہ تیسری جماعت تھی۔ آپ نے فرمایا جو زمین میں بستے ہیں، جو زمین میں رہتے ہیں، تم ان کے اوپر شفقت کرنا، تم ان کے اوپر مہربانی کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی سختی والا معاملہ نہ کرنا، تم ان پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، رقاصہ، مغنیہ، راتوں کو جا کر وہ گانے گاتی ہے، راتوں کو جا کر محافل اور مجالس کے اندر وہ ڈانس کرتی ہے۔ ایک دفعہ ایک بلی کو دیکھا کہ وہ پیاس سے بلک رہی ہے، وہ پیاس سے بلک رہی ہے، کنویں کے کنارے پڑی ہے، کنویں کے اندر ڈالنے کے لیے ڈول نہیں ہے کہ وہ پانی نکال سکے۔ اس نے اپنا دوپٹہ اتارا، کنویں کے اندر لٹکایا، وہ دوپٹہ تھوڑا سا گیلا ہوا، اس کا کونا نکال کر اس بلی کے سامنے نچوڑ دیا۔ اس نے 2-4 قطرے جتنے اس کو ضرورت تھی اس نے پانی پی لیا۔ اسی کی برکت سے اللہ نے اس عورت کی مغفرت اور بخشش کر دی۔ یہ بنی اسرائیل کی عورت تھی۔ مخلوق کے ساتھ پیار اللہ کو اتنا پسند، اتنا محبوب اور اتنا پیارا ہے کہ تم اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرو، وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آج ہم ترس رہے ہیں، ہم ایک دعا کے اندر 10 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے اوپر رحم کر، لیکن کہیں سے ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ ہم نے کمزوروں کے اوپر رحم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ 3 جماعتیں تھیں، یہ 3 گروہ تھے، یہ 3 قسم کے لوگ تھے جن کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے میں رحم کروں گا۔ اگر میں اور آپ ان کے اندر شامل ہیں تو پھر تھوڑی دیر انتظار کیجئے، آج نہ صحیح تو کل صحیح، کل نہ صحیح تو پرسوں صحیح، چند سالوں کے بعد یا چند ماہ کے بعد یہ حالات بدلنے والے ہیں۔ اس کا وعدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، وہ ضرور بدلے گا۔ اور اگر میرا اور آپ کا شمار ان تینوں جماعتوں کے اندر کسی میں بھی نہیں ہے، جو میں نے 3 جماعتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں، تو پھر کوشش کیجیے، پھر محنت کیجیے، پھر مشقت اٹھائیے، اپنے آپ کو ان تینوں میں سے کسی کے اندر لا کر کھڑا کیجیے، پھر تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اس کا وعدہ ہے
ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد وہ آسانی، وہ راحت، وہ سکون لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کی تھی، چند ہی سالوں کے بعد اسی مکہ کے اندر آپ فاتح بن کر داخل ہو گئے تھے۔ اس کا اصول ہے، اس کا ضابطہ ہے، اس کا وعدہ ہے، تم تکلیفوں کے اوپر صبر کرو، چند سالوں کے بعد میں یہ ساری کی ساری تکلیفیں ہٹا دوں گا، دور کر دوں گا۔ میں مانتا ہوں بہت سخت حالات ہے اس وقت ملک پاکستان کے، صبر کیجئے، تھوڑا سا انتظار کیجئے، صبر کیجئے، انتظار کیجئے، چند سالوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد وہ یہ ساری تکلیفیں، ساری مصیبتیں، سارے حالات یکسر بدل دے گا۔ اس کے لیے کوئی بھی مشکل وہ نہیں ہے، وہ بہت طاقتور ہے، وہ بہت قوت والا ہے، وہ سویا نہیں ہے، وہ غافل نہیں ہے، وہ کسی سے ڈرا نہیں ہے، اس نے کسی سے رشوت نہیں لی، کسی کا روب اس نے قبول نہیں کیا۔ انتظار کیجئے، صبر کیجئے، ایمان رکھیے، وہ یہ سارے کے سارے حالات بدلے گا، ضرور بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔